السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک انوکھا دیوبندیوں کا ایک کارنامہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو بدعقیدے بد مذہب وہابی دیوبندی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ہم کو فرقہ پرست کہتے ہیں اور ہم کو شخصیت پرست کہتے ہیں، آج میں وہابی دیوبندی شخصیت پرستوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے مسلمانوں، دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام آپ بیتی اور لکھنے والے کا نام ہے جھکڑیا۔ اس جھکڑیا لفظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کو بول رہا ہوں۔ جو ان کا مولوی زکریا ہے، یہ اس کی کتاب ہے۔ بہرحال وہابی گنگوہی کا اگلدان، کس کا؟ گنگوہی کا اگلدان، وہابی دیوبندی مولوی زکریا لکھتا ہے کہ اعلی حضرت لکھا ہے، اور ہم اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو اعلی حضرت کہہ دیں، خیر کوئی بات نہیں ہے، جانے دو، چھوڑو۔ کہتے ہیں اعلی حضرت گنگوہی پان نہیں تناول فرمایا کرتے تھے، یعنی پان نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن اگلدان رہتا تھا۔ کس کے پاس؟ رشید احمد گنگوہی کے پاس۔ کبھی کھانسی وغیرہ میں بلغم اسی میں ہوتا تھا، سوکھ بھی جاتا تھا۔ حضرت شیخ الہند، سمجھے؟ شیخ الہند یعنی ہند کا شیخ، یعنی ہند کا بہت بڑا۔ بہرحال حضرت شیخ الہند نے ایک مرتبہ اس اگلدان کو بہت چپکے سے، یعنی چوری چوری، چھپکے ہے نا، چپکے سے کوئی نہ دیکھے اٹھایا اور باہر لے جا کر اس کو دھو کر پی لیا۔ سمجھے مسلمانوں؟ کیا یہ اگلدان اٹھایا چپکے سے، تو چوری چوری چپکے اس نے اگلدان اٹھایا اور کہاں لے گیا؟ باہر۔ اور باہر لے جا کر کیا کیا؟ اس اگلدان کو دھویا، دھو کر پی لیا۔ سمجھے جناب؟ دھو کر پی لیا۔ کتاب کا نام آپ بیتی، سمجھے؟ آپ بیتی کتاب آپ اٹھائیے دیوبندیوں کی، بحوالہ آپ بیتی 2 صفحہ نمبر 334۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی وہابی دیوبندی اگر آپ کے سامنے مجوری کرے، بڑبڑائے، تو یہ اگلدان والا ویڈیو اٹھا کے اس کو دے دینا کہ او بت پرست، او شخصیت پرست، پہلے ذرا اپنے باپ داداؤں کو دیکھ لے، دوسروں کو اکابر پرست
کا تانا دینے والے وہابی خود اپنے اکابر کا بلغم سے سوکھا اگل دان دھو کر پی لیتے، بدبختوں شرم نہیں آتی؟ تو پہلے اپنے باپ دادا کے یہ سوکھے ہوئے اگل دان کچرے میں پھینکو، کوڑے میں پھینکو، انہیں دھو کر مت پیو، پھر دوسروں پر جو ہے نا لان تان کرو۔ یہ ان کی اکابر پرستی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں جو کہ میں آپ کو چلو بتا ہی دوں جب بات آئی گئی ہے۔ یہ استنجے کے ڈیلوں کو تبرک بناتے ہیں، یہ لیٹرین کے پوتلوں کو تبرک بناتے ہیں اور ان کو سونگتے ہیں، یہ تھانوی جی کی سنی ہوئی انگلیاں چاٹتے ہیں، ہے نا؟ بہشتی زبر میں لکھ کے مر گئے نا وہ کہ اگر کسی کی انگلی میں نجاست لگ جائے اور اس کو کوئی 3 دفعہ چاٹ لے تو پاک ہو جائے گی، ہے نا؟ بہرحال بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ جو ناپاک کوا ہے، کالا کوا، یہ زاغ معروفہ ہے، دیسی کوا جو ہے یہ کھانا ان کے یہاں ثواب ہے، سمجھے؟ خیر بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہندوؤں کی ہولی دیوالی کی پوڑی کچوڑی یہ سب ان کے یہاں جائز ہے۔ ہندوؤں کے سودی روپیے سے بنایا ہوا پیاؤ پھر اس سے مسلمانوں کے لیے پانی پینا جائز ہے، وہابی دیوبندی کے یہاں، سمجھے؟ بہرحال کیا بولوں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ تو یہ ہم کو شخصیت پرست کہتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کے معتقد ہیں، ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، مگر یہ شیطان کے ماننے والے ہیں۔ اور میں بتا دوں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گستاخ رسول کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم کسی بھی گستاخ رسول سے محبت نہیں رکھتے بلکہ اس کو دور بھگاتے ہیں اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھے مسلمانوں؟ تو یہ شخصیت پرست، یہ اکابر پرست، یہ جماعت پرست، یہ شیطان پرست لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں کون سے لوگوں میں جاتے ہیں؟ جو بیچارے علم سے بیچارے خالی رہتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو دھوکہ دے کے بڑی آسانی سے ان کو اپنی جماعت میں لے جاتے ہیں اور اپنی جماعت کو بڑھا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی کتنی جلدی ہماری ٹیم بڑھ رہی ہے۔ ارے یار کسی سمجھدار انسان کے پاس جاؤ نا، وہ تو بیچارہ خود ہی کچھ سوچ بوجھ نہیں رکھتا، تو اس کو اپنی جماعت ملا کے بھیڑ بڑھا کے کیا سمجھ رہے ہو؟ تیر مار لیا تم نے؟ ابے جاہلو، تمہاری دنیائی دیوبندیت کے بڑے بڑے شیطانوں کو میں چیلنج کر کے بیٹھا ہوں۔ تمہاری دنیائی دیوبندیت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا شیطان مجھ سے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت نہیں کر سکتا، تو میرے عالموں کی کیا شان ہوگی؟ جب ایک کم علم کی یہ شان ہے، کم علم انسان کی ہے نا، تو میرے عالموں کی کیا شان ہوگی؟ ذرا اندازہ تو لگاؤ۔ میرے عالموں کی شان و عظمت کو دیکھنے کے لیے نا تمہارے بڑے بڑے باپوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں، تو میرے اعلیٰ حضرت کی پھر کیا شان ہوگی؟ ارے میرے آج کے جو علماء ہیں ان کی بلندی، ان کا کمال، ان کا علم، سمجھے؟ جو آج کے عالم ہیں ان کا علم ناپنے کے لیے تمہارے بڑے بڑے ملاؤں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں، تو میرے اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہوگی؟ حضور اختر رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہوگی؟ بہرحال مسلمانوں، یہ وہ دیوبندی ہیں، یہ اگلدان تو دھو کر پیا۔ ارے انہوں نے لیٹرین کے پوتڑے تک تبرک بنا کے رکھے اور لیٹرین کے پوتڑوں کو یہ سونگ رہے تھے بار بار۔ یہ تو وہ قوم ہے، ارے یہ تو وہ قوم ہے جو تھانوی کے کہنے پر سنی ہوئی نجاست کی انگلیوں کو چاٹ کے پاک کر لیں۔ ارے یہ تو وہ ہیں جو غوث اعظم کی بریانی کا انکار کر دیں اور ناپاک کوا کھا جائیں اور کوا کھانے میں ثواب محسوس کریں کہ ہاں ثواب ملے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ خیر بتانے کو بہت کچھ ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، پر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس سمجھدار انسانوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ خیر اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ان دیوبندیوں کو خود اپنے گھر کا علم نہیں ہے، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے کہ دیوبندیوں میں جو ہے یہ جو کالا کوا ہے زاغ معروفہ، یہ جو عام کوا پایا جاتا ہے دیسی کوا، یہ کھانا ثواب ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ اور دیوبندیوں کے یہاں بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، بغیر وضو نماز کی اجازت دی
اور زنا کرنے کی اجازت دی اور شراب پینے کی اجازت دی. بتائیے کیا یہ تینوں چیزیں شریعت میں جائز ہیں، مذہب اسلام میں جائز ہیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، سمجھے؟ اور شریعت اسلامیہ میں زنا کی بڑی سخت سزا ہے، شراب کی بھی بڑی سخت سزا ہے. جو دنیا میں شراب پیتے ہیں انہیں قیامت میں خون پیپ پلایا جائے گا. مگر وہابیوں دیوبندیوں کے یہاں شراب پینے کی اجازت دی جاتی ہے، زنا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے. اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے تو پھر میں اسے 10,000 روپے کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں. اور اگر واقعی یہ بات سچی ہے کہ بغیر وضو کی نماز کی اجازت دی، شراب پینے کی اجازت دی، زنا کی اجازت دی، تو پھر اس دیوبندی دھرم سے توبہ کر کے یہ سارے کے سارے بیچارے جو انجان آدمی ہیں دیوبندیت میں، جو بے خبر ہیں، جو نادان ہیں، جو بے خبری میں ان لوگوں کو صحیح سمجھ کے ان میں رہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے نکل جائیں، توبہ کر لیں دیوبندیت سے، اور اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی کو قبول کر لیں.